وہ ساری خرابیاں، وہ سارے گناہ اس سنسار میں اور اس پوری کائنات میں موجود تھے۔ نافرمانوں سے اور بت پرستی سے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رحمت الہی جوش میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور مقام نبوت سے جب آپ سرفراز کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید کا جو نزول ہوتا ہے اور پہلی وحی جو یہاں پر آتی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میرے دوستو، اس وحی پہ غور کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا جتنے گناہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے خیالات میں جتنے گناہ آ سکتے ہیں، چاہے وہ زنا کی شکل میں، چاہے وہ جوا کی شکل میں، چاہے وہ سود خوری کی شکل میں، سب اپنے شباب پہ، لیکن جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو اس آیت کے نزول سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان پڑھیں گے، اگر تعلیم آئے گی تو انسانیت کی قدر آئے گی، اگر تعلیم آئے گی تو سود کی نحوست سمجھ میں آئے گی، اگر تعلیم آئے گی تو زنا کی بربادی سمجھ میں آئے گی، اگر تعلیم آئے گی تو پھر ایک دوسرے کے جو حقوق ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو گویا کہ تعلیم ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی شعبے دنیا میں چلتے ہیں وہ سارے شعبوں کو اگر کوئی زندہ کر سکتا ہے تو وہ صرف تعلیم ہے، وہ صرف تعلیم ہے۔ اور جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں دو طرح کی تعلیم ہے۔ ایک وہ تعلیم جو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے، ایک وہ تعلیم جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور دوسرے وہ تعلیم جو اسکول اور کالج میں پڑھائی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو تفصیل آپ کے سامنے ذکر کیا، اس تفصیل سے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، بالکل مختصر انداز میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس تعلیم کے ذریعے شراب بند نہیں ہو سکتا، اس تعلیم کے ذریعے زنا کم نہیں ہو سکتا، اس تعلیم کے ذریعے سود کی نحوست ختم نہیں ہو سکتی۔ جب انگریزی تعلیم کے ذریعے وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی تو قرآن کا جو پہلا حکم نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو معلوم ہوا کہ اقرأ سے جو تعلیم مراد ہے وہ تعلیم دینی مراد ہے، وہ اسلامی تعلیم مراد ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مراد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین مراد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس تعلیم کے ذریعے ماں باپ کے حقوق اسے پتہ نہیں چل سکتے، والدین کے حقوق پتہ نہیں چل سکتے، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہے اسے پتہ نہیں چل سکتے۔ تو معلوم